اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی پایا جاتا ہے جس میں بہنے والے دریا کا پانی کھولتا رہتا ہے، ہر وقت خون ریزتا رہتا ہے؟ اس جزیرے کے پودے انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود زہریلے کیوں ہیں؟ اس حیران کن جزیرے میں ایسا کون سا درخت ہے جس میں ہر وقت خون ہی خون ریزتا رہتا ہے؟ کیا واقعی ہی یہ وہ جزیرہ ہے جس میں دجال قید ہے؟ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ پر اسرار جزیرے کے متعلق عام معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دجال کا نام ہمیشہ برائی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عالم اسلام کے لیے دجال کا خروج مشکل ترین ہے اور فتنہ انگیز دور ہوگا، کیونکہ دجال شیطانی قوت کا مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طاقتوں سے بھی بھرپور ہوگا۔ اس کے ذریعے دنیا میں وہ تباہی مسلط کرے گا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبوی میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ناظرین، دجال کے خروج کے حوالے سے بیشتر مقامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن میں ڈریگن آئی لینڈ بحیرہ عرب میں واقع سکوتری نامی جزیرے قابل ذکر ہیں۔ سکوتری یمن میں واقع ایک ایسا جزیرہ ہے جس کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے شمار میں جزیرہ نما امن پر یمن واقع ہے، مغرب میں افریقی ملک صومالیہ ہے اور جنوب میں بحر ہند اور شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی درگاہیں ہیں۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا۔ ماہرین کے مطابق 50 سال پہلے یہ جزیرہ دنیا کے تمام براعظموں سے کٹ گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصوں سے کافی مختلف ہیں۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے جس کا نام بوتل ٹری ہے، جس کا تنا نچلی جانب سے بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے اور جبکہ اوپر جاتے جاتے پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو چھو لے تو اس کے ہاتھوں پر گہرے زخم آ جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے پودے بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں دیکھے گئے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ شاید یقین نہ کریں، مگر اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں بیج یا پودا اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت بھی پایا جاتا ہے جس کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے تنے سے سرخ رنگ کا مواد ہر وقت بہتا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والے مواد کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے اور حالیہ دور میں اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ یہودی اس درخت کو بہت زیادہ مقدس اور اہم تصور کرتے ہیں۔
یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ درخت دجال کی خوراک ہے۔ اس کے علاوہ اس جزیرے کے تھوڑے فاصلے پر ایک ایسا دریا پایا جاتا ہے جس کا پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے۔ ناظرین، جب ماہرین نے اس دریا پر تحقیق کی تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس دریا کا پانی 200 ڈگری فارنہائٹ پر کھولتا ہے، جو کہ ایک عام کافی کے مگ سے بہت گرم ہوتا ہے۔ اس دریا کے کنارے کھڑے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی حمام میں ہو، جہاں بھاپ سے گرمائش کا کام لیا جاتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ایسا قدرتی حرارتی کسی آتش فشاں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دریا میں ایسا ہونا حیران کن ہے۔ اگر اس دریا کے پانی میں ہاتھ ڈالا جائے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 ڈگری تک جل جائے گا، اور اگر کوئی غلطی سے اس دریا کے کھولتے پانی میں گر جائے تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ابلتے ہوئے دریا تو مختلف جگہوں پر موجود ہیں، لیکن وہ کسی متحرک آتش فشاں مقناطیسی سسٹم سے جڑے ہیں، مگر اس دریا کے نزدیک ترین آتش فشاں 400 میل کی دوری پر واقع ہے۔ یہی وہ حیران کن وجہ ہے کہ کوئی بھی اس کے بعد اس کے بارے میں نہیں جان سکا کہ آخر اس دریا کے گرم ہونے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی سے نہیں بلکہ برسوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی، جزیرے میں بیک وقت صحرا، پہاڑ اور غاریں موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب مٹی کے سفید نظارے ہیں اور دوسری جانب اسی مختصر جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی ہیں، جہاں پر ایسی غاریں ہیں جہاں پر قدیم دور کے انسانوں کے آثار ملے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ کسی نہ کسی دور میں انسانوں کا مسکن ضرور رہا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر ان سب باتوں کا تعلق دجال سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا، اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں پہ وہ مشرق وسطیٰ کو وہ بہت متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہو۔ ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جزیرے سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ دجال کا کردار منفی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دجال ایک فرضی کردار ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ علامت ہے۔ کچھ لوگ دجال کو ایک مربوط نظام گردانتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کافیوں کو بھی ایک نظام سے منسوب کرتے ہیں۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو دجال کے حوالے سے خبردار بھی کرتے تھے، جس کا اصل مقصد اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ دوستو، یہ فتنہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، جو کہ اللہ کی شان کے لائق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک بات کہوں گا کہ جو اس سے قبل کسی بھی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال سے متعلق ایک بات بتاؤں جو کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو ابھی تک نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔
جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا۔ پس وہ جسے جنت کہے گا وہ در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ بیشتر علماء اس حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ دجال ایک حقیقی کردار ہوگا۔ دجال کی تشبیہات کے حوالے سے جو بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کرے اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔